فہم قرآن کلاس کے اس سیشن کے سوال و جواب میں حضرت امیر عمر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور آپ کے احوال اور آپ کے سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی ذات پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جواب کے سلسلے کی یہ گفتگو ہے کہ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں بلند و بالا عمر، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکر دنا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے فاروق بھی، ایک طرف ہیں مولا علی، ایک طرف مولا عمر۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جناب عمر جو ہیں وہ جنت کا چراغ ہیں، اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد رسول ہیں۔ تمام صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصتاً، یا اللہ بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو ترقی عطا فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو زمین و آسمان والوں نے خوشیاں منائیں، اور دار ارقم میں موجود جتنے بھی صحابہ موجود تھے وہ 39 صحابہ موجود تھے، اور جب حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو لوگوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر۔ تو اسی دوران حضرت جبرائیل امین وہ بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کیا جس طرح اہل زمین حضرت عمر کے ایمان لانے پر مسرت، شادمانی، فرحت کا، انبساط کا اظہار کر رہے ہیں، اسی طرح آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لقد استبشر اہل السماء بے اسلام عمرہ، کہ بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر 40 کا عدد پورا ہوا، اور پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر بھی آئے اور لوگ چھپ کر نماز پڑھیں، تو آپ کعبہ کے مطاف والی جگہ پر آئے تو نماز آ کر پڑھی، لوگوں نے دیکھا تو کفار کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا کہ آج قریش مکہ جو ہیں وہ ادھورے ہو گئے ہیں، اور ان کی کمر ہمت جو ہے اسلام کی مخالفت کے اندر ٹوٹ گئی ہے۔ اور یہ روایت آتی ہے کہ کفار اور مشرکین مکہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف کعبہ میں صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی معیت اور رفاقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ان تصفنا الیوم، آج ہم آدھے رہ گئے ہیں، آج ہم کیا رہ گئے ہیں؟ آدھے رہ گئے ہیں۔ اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو احقاق حق، ابطال باطل اور حق گوئی کا اللہ نے آپ کے اندر ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ینطق بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق رکھا ہوا ہے، جب بولتے ہیں تو حق آپ کی زبان پر بولتا ہے۔ محدثین نے، فقہا نے، ائمہ نے، مفسرین نے، مجتہدین نے تقریباً 22 سے لے کر 27 امور میں تصریح کی ہے کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مشورہ دیا، زمین پہ حضرت عمر مشورہ نبی علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ تائید کے طور پر وحی کو نازل فرما رہا ہے، یعنی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی موافقت میں، مطابقت میں اللہ تعالیٰ نے 22 سے 27 مقامات پر حضرت عمر کی
تائید میں، تصدیق میں قرآن کی وحی کو نازل فرمایا۔ اور یہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہیں کافی ہے اللہ اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے ہیں یا اللہ یہ بھی تمہارے لیے کافی ہیں۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو مسلمانوں نے اعلانیہ نماز پڑھی، اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتے تھے اور شہر مدینہ میں موت کی تمنا اور آرزو پالتے تھے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور زمانہ دعا ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنی موتاً فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر موت نصیب فرما۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اود پہاڑ پر تشریف لے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ تینوں حضرات موجود تھے تو اود پہاڑ وہ مسرت اور خوشی اور شادمانی سے جھوم اٹھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اود پہاڑ کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رقم الحدیث 3697۔ اے اود پہاڑ پرسکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ جن سے پتھر اور پہاڑ محبت کریں، ان ہستیوں سے، ان افراد سے، ان شخصیات سے، ان مشاہیر سے مسلمانوں کو بھی محبت کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی وہ مجوسی کے ہاتھوں ہوئی۔ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو آپ صفیں درست کر رہے تھے، تو مجوسی چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ کر دیا، تو مجوسیوں اور یہودیوں نے مل کر یہ سازش تیار کی تھی۔ لہذا حضرت عثمان کی شہادت کی سازش بھی یہودیوں نے تیار کی، اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سازش بھی یہودیوں نے اور مجوسیوں نے مل کر کی۔ لہذا زہر میں ڈبویا ہوا خنجر پیٹ میں لگا، انتڑیاں کٹ گئیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی اور جسم خون میں لت پت ہو گیا، اور اس طریقے سے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ شہید ہوئے، اور روضہ عطر میں دفن ہونے کی آپ خواہش کی، آپ نے اپنے بیٹے کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تہمت تھا اور آپ کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، تو شریعت کی پاسداری یہ تھی کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میری حسرت لے کر سیدہ کے پاس جاؤ کہ میں روضہ رسول میں، پہلو رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میری دفن جو ہے کی جگہ جو ہے وہ روضہ رسول میں بنائی جائے۔ اور حضرت ابن عمر جب جانے لگے اور ان کی اس حالت کو دیکھا تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کے لیے جو چادر کو لٹکاتا ہے، فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ انہوں نے فوراً اپنی ٹخنوں سے چادر کو اوپر کر لیا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اجازت لے کر آئے۔ جیسے واپس آئے تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جگہ کو حضرت عمر کے لیے دے دیا ہے، تو حضرت امیر عمر نے فرمایا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری دلی تمنا تھی کہ میری موت شہادت کی موت ہو اور میں بلد رسول میں مروں، اور یہ میری خواہش تھی کہ پہلو رسول میں دفن ہوں، تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو رسول میں دفن ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں، ایک طرف حضرت ابو بکر تھے، دوسری طرف حضرت عمر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ایک منظر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ دیکھ کر متعجب ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا یاد رکھ لو ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سواری لائی جائے گی اور روضہ رسول کو کھولا جائے گا تو میں ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر جنت البقیع کے قبرستان میں آؤں گا، اور جنت البقیع کے شہداء میرے ساتھ اٹھیں گے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے اندر بیت المقدس، یہ جو فلسطین ہے، یہ بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا،
یہ بیت المقدس کو جب فتح کرنے کے لیے حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں گئے تو وہاں محاصرہ کیا تو یہودیوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوئی۔ حضرت یہ کمانڈر تھے، یہ فلسطین کو اور بیت المقدس شہر کو فتح کرنے کے لیے گئے تو یہودیوں نے پوچھا کہ تم جنگ کر کے فتح کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر یاد رکھ لو کہ تم 30 سال بھی بیٹھے رہو تو یہ شہر، یہ قلعہ بند کر کے، معصور کر کے، محفوظ کر کے تم بیٹھ سکتے ہو، لیکن تم کھلے میدان میں پڑے رہو گے اور تم جنگ کر کے تم اس جگہ کو، شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ یہ بتاؤ کہ جو آدمی اس کی فتح کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں دکھاؤ، وہ کون ہے؟ ہم دیکھ لیں گے ہماری کتابوں میں فلسطین بیت المقدس کے فتح کرنے والے آدمی کی علامت موجود ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے تو ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تو یہ شہر فتح ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں اور یہاں کے یہودی بیت المقدس کو بغیر جنگ کے فتح کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا منظر کتب تاریخ کے اندر، کتب روایات کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے اونٹنی پر سوار ہو کر ایک خادم کے ہمراہ باری باری سوار ہوتے ہوئے یہ سفر کیا، اور جب اپنی افواج کے قریب، بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت تھا تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جو تھی وہ اونٹ کے مہار کے پکڑنے کی باری تھی، اور غلام جو تھا وہ اونٹ پہ سوار ہونے کی باری تھی۔ غلام نے عرض کیا امیر عمر اب افواج بھی قریب آ گئی ہیں، جگہ بھی قریب آ گئی ہے، منزل بھی قریب آ گئی ہے، لہٰذا میں اونٹنی کی نکیل کو پکڑتا ہوں، آپ اوپر بیٹھیں۔ غلام نے بڑی منت سماجت کی، آپ سوار ہوں کہ میں مہار پکڑتا ہوں۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ظلم کی بنیاد رکھوں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ تو لہٰذا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو حضرت امیر عمر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جو کر ملے، فرمایا کہ محنت تم کر رہے ہو، جنگ تم کر رہے ہو، اور اسلام کی شان شوکت میں اضافہ تم کر رہے ہو، لہٰذا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین بیت المقدس پہنچے تو آپ نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، آپ کے لباس کے اندر 17 پیوند تھے، آپ سادہ خوراک کھاتے تھے، اور آپ نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ کمانڈر اور سپاہی کی ایک ہی خوراک ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ سپاہ سالار اور کمانڈر ان چیف جو ہے وہ الگ بیٹھ کر الگ کھانا کھائے اور سپاہی عام الگ کھانے کھائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جناب امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو تنخواہ تھی وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے سے صبح اور شام کا کھانا اور ایک جوڑا گرمیوں کا ایک جوڑا سردیوں کا یہ آپ کی تنخواہ مقرر ہوگی۔ اور جب آپ کا وقت شہادت تھا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ آج ہم خلافت راشدہ کی وہ اس دور کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے حکمران ذرا دیکھیں، آپ اور میں دیکھیں کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سادگی، قناعت، ایثار، قربانی، للہیت، اخلاص، تقوی میں ان کا کیا مقام تھا۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی اپنے خلافت کے زمانے میں بیت المال سے جو کچھ میں نے لیا ہے اس کا حساب کر کے اے میرے بیٹے اس کو چکا دیا جائے، میری جائیداد کو فروخت کر کے، بیچ کر کے، یا پھر میرے قبیلے بنو عدی سے ادھار لے کر بیت المال کا جو میں مقروض ہوں وہ اتارا جائے، گھر کے اندر بیت المال کی جو چیزیں پڑی ہیں وہ واپس کی جائے۔